نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج درس قرآن کے بجائے 2-3 سوالات ہیں جن کے میں جواب دوں گا، جو بہت دنوں سے گھوم رہے ہیں اور بہت لوگ کر رہے ہیں. میں ان کو سوالات کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں وہ اعتراضات ہیں جو مجھ پر ہوتے ہیں، میرے بیانات پر ہوتے ہیں. 2 اعتراضات. ایک اعتراض تو فیس بک پہ میرا بیان چلا ہے، کلپ شارٹ کلپ ہے، اس کلپ پر اعتراض کیا کسی نے کیا، بہت سارے لوگوں نے بھرمار کر دیے، دھڑ دھڑ اعتراضات. وہ 10 منٹ کا یا 5 منٹ کا کلپ ہے. تو وہ کلپ جب چلایا گیا، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ اتنے لوگوں کے اعتراضات سامنے آئے ہیں. تو میرے پاس کالز آئیں، فون آئے، میسج آئے کہ بھائی اس کو ہٹاؤ فیس بک سے، یہ کیا آپ نے بیان داغ دیا ہے. میرا ارادہ یہی تھا کہ فیس بک سے ہٹا دوں گا، پتہ نہیں شاید کوئی غلط بات کر دی ہوگی میں نے. تو جب میں نے وہ بیان اپنا سنا تو بالکل صحیح تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو غلط ہو. لیکن اس بہانے مجھے لوگوں کے کمنٹس پڑھنے کا موقع مل گیا. تقریباً سارے ہی نیگیٹو کمنٹس آئے ہوئے تھے. بیان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. اس بیان میں نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. اور غیر کفو میں بتایا کہ اونچے خاندان کی لڑکی کسی گھٹیا خاندان میں کسی بھنگی چمار سے شادی نہیں کر سکتی. اس میں والدین کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے، رشتہ داروں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بیان یہ ہے، اتنا ہے. اسی کو 5 منٹ تک چلایا ہے. تو اس پہ جو لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں، بھائی اسلام میں تو بھنگی اور غیر بھنگی سب برابر ہیں، اسلام میں تو اصل تقوی ہے، خاندان ذات پات یہ تو ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں نے حدیث بھی لگائی، لا فضل لعربی علی عجمی. حدیث میں آتا ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. پھر کسی نے کہا کہ بھئی پھر کیا جتنی بھی کورٹ میرج ہو رہی ہیں ساری ناجائز ہو رہی ہیں؟ کورٹ میرج میں تو ہوتا ہی ہے، ابا کی مرضی کے بغیر ہی شادی ہوتی ہے نا کورٹ میرج. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے بیان پہ اعتراض کریں، جو بات اس نے نہیں کہی ہے اس پہ اعتراض نہ کریں. میں نے یہ تھوڑی کہا کہ جتنی بھی کورٹ میرج ہیں ساری ناجائز ہوتی ہیں. میں نے یہ کہا ہے لڑکی جب غیر کفو میں نکاح کرے گی، غیر کفو کہتے ہیں جو لڑکا اس کے ہم پلہ نہ ہو، اس کے پیرلل نہ ہو، اس میں نکاح کرے گی بشرطے کہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر. تو وہ نکاح کالعدم ہے، کالعدم. اس سے کیا ثابت ہوا کہ باپ کی اجازت کے بغیر کرے مگر کفو میں کرے، ہم پلہ ہو تو نکاح شمار ہوگا، وہ نکاح کالعدم نہیں ہے. کورٹ میرج میں اگر اس نے ایسی جگہ نکاح کیا ہے جو لڑکا اس کے برابر کا تھا، جوڑ کا تھا، تو نکاح ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس میں لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنے کا موقع ملتا ہے. تو اعتراض لوگوں کو یہ ہوا ہے میرے بیان پر کہ یہ خاندان اور ذات پات کی قید کہاں سے لگا دی کہ بھئی اونچے خاندان کی لڑکی اگر کسی بھنگی چمار سے بھنگی چمار تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، مثال، کیونکہ بھنگی چمار کی معاشرے میں بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس لیے مثال دے رہا ہوں. اور مثال ایسی کہ تاکہ وہ کسی پر فٹ نہ آ رہی ہو، کیونکہ بھنگی چمار الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارا بیان سنتا ہوگا. بھنگی چماروں کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ تو سنتے بھی نہیں بیچارے، اور اگر سنتے بھی ہیں، چلیں خیر چھوڑیں، پھر بات میں جلدی سے ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں. تو مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں، کفو کہتے ہیں ہم پلہ، پیرلل. اس کو یہ لفظ یاد کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو یہ کفو کا لفظ آپ کو یہاں سے یاد رہ جائے گا. اب اس پر جو یہ اشکال ہے کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہے، اس اشکال کے 2 جواب ہیں، ایک تحقیقی اور ایک الزامی. الزامی جواب کہتے ہیں کہ آپ جو دلیل دے رہے ہیں آپ خود اس کو عملی دنیا میں مانتے نہیں ہیں.
تو پھر دوسرے کو کیسے آپ وہ دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ اور تحقیقی دلیل یہی ہوتی ہے کہ باقاعدہ دلیل ہو. تو الزامی دلیل یہ ہے کہ کیا جب آپ کے ہاں جن لوگوں نے بھی فیس بک میں مجھ پہ اعتراضات کیے ہیں کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہے، صرف تقوی ہے، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، تو جب ان کے ہاں رشتہ آتا ہے کسی کا، لڑکے کا صرف تقوی دیکھتے ہیں یا ذات بھی دیکھتے ہیں، پیسہ بھی دیکھتے ہیں، خاندان بھی دیکھتے ہیں، شکل بھی دیکھتے ہیں، گورا ہے، کالا ہے، ٹھگنا ہے، لمبا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، یہ ساری چیزیں، بہنگا ہے، کاڑا ہے، اندھا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بہت مشکل ہے سمجھا. اسلام میں تو نہیں ہے، جو ٹھگنا ہے اور لمبا ہے، اسلام میں کوئی فرق ہے اس میں؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ جو ٹھگنا ہے اور لمبا ہے، کیا ٹھگنے جہنم میں جائیں گے اور لمبے جنت میں جائیں گے؟ بھائی لمبے بھی جنت میں جائیں گے اگر نیک ہوں گے، تو ٹھگنا بھی جنت میں جائے گا. بلکہ ٹھگنے اس کا چانس زیادہ ہے، اس نے جو لوگوں نے اس کا جو دنیا میں مذاق اڑایا اور اس پر جو اس کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی بنیاد پر اس کا جنت میں جانے کا امکان زیادہ ہے. اور جن لمبوں نے اس کا مذاق اڑایا، ان لمبوں کے جہنم میں جانے کا امکان زیادہ ہے. تو اسلام کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، تو ٹھگنوں کا مقام لمبوں سے عموماً زیادہ ہی ہوگا. لیکن جب آپ کے ہاں کوئی نکاح کا پیغام لے کر آتا ہے آپ کی بیٹی کے لیے، تو لڑکی خود بھی دیکھتی ہے کہ ابا میرا قد ہے 5.5 فٹ اور یہ 3 فٹ کا میرے ساتھ جچے گا نہیں آ رہی میرا خیال. اس طرح ایک آدمی ہے، بریگیڈیئر کی بیٹی ہے، کوئی کرنل یا بریگیڈیئر کی بیٹی، اب اس کا رشتہ آیا، قصائی ہے کوئی یا کوئی ٹھیلا لگا، گول گپے بیچتا ہے. لڑکی کیا ہے؟ بریگیڈیئر کی بیٹی. لڑکے کا بزنس کیا ہے؟ بول لو، گول گپے بولنے میں کچھ نہیں ہوتا، گول گپے کا کاروبار ہے. اب لڑکی کے باپ نے انکار کیا، حالانکہ لڑکے کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہیں، داڑھی بھی ہے، نیک بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تقوی میں لڑکی سے کئی گنا آگے ہے، مگر بزنس کیا ہے؟ گول گپے بیچتا ہے. لڑکی کیا ہے؟ بریگیڈیئر یا کرنل کی بیٹی ہے. کرنل صاحب انکار کریں گے یا ہاں کریں گے؟ اب آپ وہاں جو فیس بک پر جن لوگوں نے مجھ پہ کمنٹس بھیجے ہیں، بھئی اسلام میں تو بزنس، اسلام میں تو اصل کیا ہے؟ تقوی. تو تقوی میں تو یہ زیادہ بہتر ہے، بھئی اس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اور بریگیڈیئر صاحب یا اس کی بیٹی کے تو سہ روزہ بھی نہیں لگا. لیکن سب منع کریں گے بھائی یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے اونچے خاندان میں پلی بڑی ہے، اس کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ اونچی ہے اور اس کی مینٹل اپروچ نیچے ہے. نکاح میں سب سے زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو ذہنی میچنگ ہے، دماغی میچنگ، وہ میچ کرے گا تو آپس کی ایک کامیاب شادی ہوگی. وہ میچ ہی نہیں کرتے تو یہ شادی 4 دن میں چلنے والی نہیں ہوتی. چاہے کتنا بڑا مفتی ہو، عالم ہو، اس کی بیٹی کا بھی جب کوئی پیغام لے کر آتا ہے وہ بھی یہ چند چیزیں دیکھتا ہے. بھائی یہ کچھ ایسا تو نہیں کہ بھئی یہ کہ میرے اس کے لحاظ سے بہت ہی کہیں نیچے تو نہیں ہے، لو لیول کا تو نہیں ہے. تو یہ دنیا میں لیول کا اعتبار ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو اجمی پر، یہ آخرت کے لحاظ سے ہے. آخرت کے لحاظ سے نہ عربی کو اجمی پر فضیلت، نہ گورے کو کالے پر فضیلت، نہ خوبصورت کو بدصورت پر فضیلت، نہ لمبے کو ٹھگنے پر فضیلت، نہ دولت مند کو غریب پر فضیلت، نہ کسی اونچے خاندان کے آدمی کو، نہ کسی بھنگی اور چمار پہ فضیلت ہے. ممکن ہے یہ بھنگی جنت میں جا رہے ہوں اور جو دنیا میں سوٹ ٹائی لگا کے گھومتے تھے وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں. یہ عین ممکن ہے. آخرت میں نہیں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. لیکن دنیا میں بعض مقامات پر، ہر جگہ نہیں، ہر جگہ اس کی اجازت نہیں. ہر جگہ کریں گے تو وہ عصبیت، لسانیت اور تعصب میں آئے گی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں دولت مند لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کی. یہ بدترین ولیمہ ہے کیونکہ آپ امیر اور غریب کا فرق کر رہے ہیں. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں یہ فرق کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. مثال کے طور پر حاکم کی سلیکشن، خلیفہ وقت کی سلیکشن، اس میں شریعت نے کہا ہے کہ جب بادشاہ کو منتخب کرو تو اس کا خاندان اونچا ہونا چاہیے، اس کی قوم عزت دار ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں فطری طور پر اپنے سے جو کمتر ہوتے ہیں ان کو
اپنا امیر اور اپنا بادشاہ تسلیم کرنا، یہ فطری طور پر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. جب طبی طور پہ قبول نہیں کریں گے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی تو بغاوتیں ہوں گی. تبھی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، الائمۃ من قریش، مسلمانوں کا خلیفہ قریش میں سے ہوگا، قریش میں سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نامزد کرنے کی نوبت آئی تو انصار میں سے بھی ایک خلیفہ کو منتخب کیا گیا کہ بھئی یہ ہوں گے، اور جمہور جو تھے حضرت ابو بکر کی طرف تھے. تو وہاں یہ حدیث سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ امام اور خلیفہ قریش میں سے ہوگا. قریش، حضرت ابو بکر قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. وہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں تو عرب و عجم کا فرق نہیں ہے، انصاری یا مہاجر کا فرق نہیں ہے، لیکن مہاجر صحابی کو اور جو قریش تھے ان کو بنایا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ قریش ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی جو آپ کی اولاد میں بھی جو بنی کنانہ ہیں، جو دوسری اولاد میں زیادہ خاندانی شرافت میں مشہور، ان میں سے تھے. پھر عدنان کی اولاد میں سے، پھر حضرت ہاشم کی اولاد میں سے. تو یہ منتخب کردہ ایک قبیلہ تھا جس کی سب عرب عزت کیا کرتے تھے، اور عزت ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ لوگ خاندانی شرافت میں مشہور تھے کہ عزتدار لوگ ہیں، سخی ہیں، بہادر ہیں ان چیزوں میں. تو جب خاندان کی شرافت اور عزت ایک دفعہ ان کے اعمال کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہے تو وہ خاندان معاشرے میں معزز بن جاتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کا ہر فرد نیکی ہو. اسی خاندان میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، وہ بھی قریش تھا، مگر اس پر کیسی لعنت ہوئی ہے. مگر جو ابو لہب اور ابو جہل کے طریق پر نہیں ہوگا، اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے گا، اس کی تو عزت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام اور خلیفہ کہاں سے ہوگا؟ قریش. اس کی حکمت بھی علماء بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ قریش کی اطاعت سب کے لیے آسان ہے، وہ سب ان کو اپنا مذہبی رہبر مانتے تھے پہلے سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر قریش میں سے نہ ہو تو کوئی اور اگر بن گیا تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے، اس کو معزول کرنا پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ امیر کے خلاف بغاوت کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. لیکن اگر اپنے اختیار سے سلیکٹ کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سلیکشن کا حکم دیا؟ جو قریشی ہوگا اس کو منتخب کیا جائے گا. خود نبوت کو دیکھ لیں، اللہ نے اپنے نبی کو جو منتخب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں حدیث کے بھئی خاندان کا فرق. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم کو منتخب کیا ہے. سارے ایک جیسے نہیں ہیں، حضرت ابراہیم کو نوازا ہے بہت. پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو، ان کو باقی اولاد ابراہیم سے زیادہ منتخب کیا. وہ ظاہر دینداری میں، شرافت میں. پہلے میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اونچے خاندان کی ڈیفینیشن کیا ہے. اونچے خاندان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس کی عزت ہوتی ہے. نمبر 1 یہ کہ ان میں سخاوت ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض خاندانوں میں سخاوت ہوتی ہے، لوگوں کو کھلاتے رہتے ہیں، کھلاتے مشہور ہو جاتے ہیں، یار یہ بڑے لوگ ہیں. نمبر 2 بہادری ہو. بعض خاندانوں میں نسل در نسل بہادری چلتی آتی ہے تو لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں. نمبر 3 2 نمبری نہ ہو. گھٹیا سوچ نہیں ہوتی، جیسے ہر ایک کو ڈاش دینا، 2 نمبری کرنا. تو بعض خاندانوں میں یہ چیزیں، اب تو سارے خاندان آپس میں مکس ہو گئے ہیں نا، پتہ ہی نہیں چلتا کون خاندانی ہے، کون گھٹیا ہے، کون نیچ ہے، کون بھنگی ہے، کون چمار ہے، کون میراثی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اب تو ایسا وہ لوگوں کی نظر میں اب یہ چیزیں، ان کی ویلیو ہی ختم ہو گئی. لوگ کہتے ہیں اب پیسہ ہونا چاہیے، باقی جو مرضی. اب کسی بھنگی کا رشتہ بھی آئے نا، اگر پیسہ ہے لوگ بیٹی دے دیں گے. وہ بزنس بتائے گا، کیا بزنس؟ پورے پاکستان کے بیت الخلا کا ٹھیکہ میرے پاس ہے. پورے پاکستان میں جتنے لوگوں کی ہگائی متائی ہے اس کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے. کام تو گھٹیا ہے نا یہ، جو ہے نا گوں کی نسبت آپ اپنی طرف. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھنگی بننا اگرچہ حلال ہے مگر کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اپنی عزت کو داؤ پہ مت لگاؤ. کیوں لوگوں کے گوں اٹھاتے ہو؟ کوئی پیسے دے کے بھی کہے نا یہ کام کرو، بولو 1 کروڑ روپے دو گے میں تمہارا گوں میں نہیں اٹھاؤں گا. یہ غلط ہے، مناسب نہیں ہے. اپنی عزت کو، اپنے جیسے مخلوق کی جو ہے نا وہ گوبر اٹھانا، اپنے جیسے انسان کا، یہ اپنے آپ کو. اس لیے علماء کی انہی تاکیدات کی وجہ سے مسلمانوں نے کبھی بھنگی کا شعبہ اختیار نہیں کیا. آپ جتنے بھی ہندوستان میں، پاکستان میں بھنگی دیکھیں گے آپ کو عیسائی ملیں گے یا ہندو ملیں گے.
مسلمان بھوکے مر جاتے تھے مگر بھنگی کا شعبہ کبھی بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا کہ کوئی بھنگی نہیں بنیں گے ہم, کچھ بھی ہو جائے. کیوں ہم صاف کریں لوگوں کی گٹر؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ غلام صرف کس کے بنو؟ میرے غلام بن کے رہو, اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ. لیکن کچھ خاندان ہوتے ہیں جنہوں نے گرا دیا ہوتا ہے اپنے آپ. اور بھی بعض شعبے ہیں جو دوسرے شعبوں کے مقابلے میں کمتر سمجھے جاتے ہیں. میں اب ان کو وہ نہیں کروں گا تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بے عزتی اس میں محسوس کریں. عرف سے پتہ چلتا ہے کچھ چیزیں, عرف سے. طرح ڈھولکیوں اور میراثیوں کے خاندان, بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں ڈھول لے کے پیدا ہوئے ہوتے ہیں بچے, ان کا جو باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھولکی ہیں یہ. تو ان میں بھی بہادری, شجاعت اور سخاوت یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ ان خاندانوں کے مردوں کو دیکھو گے تو ہر وقت چھمک چھلو بنے ہوئے پھر رہے ہوں گے وہ. تو یہ کوئی یعنی مطلب یہ کہ کوئی مردانگی تو نہیں ہوئی نا, یہ بہت مشکل ہے بھائی. آپ نے کبھی دیکھے ڈھولکی؟ تو یہ باقاعدہ ایک نسل ہے جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. ناچنے والے, گانے والے, ان میں وہ خاندانی شرافت نہیں ہوتی. ہاں کسی میں ہو جائے ایک الگ, وہ ایک اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے دے اور وہ بن جائے تو الگ بات ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر بھی تھوڑے سے اس میں وہ جراثیم رہتے ہیں. پھر بھی اللہ کسی کو پکی توبہ کی توفیق دے دے تو بالکل بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں نسل در نسل چلی آتی ہیں. اس لیے کبھی بھی آپ اپنی اولاد کو ڈھولکی میراثی نہ بنائیں. وہ بن گیا تو آگے اس کی نسل میں یہ چیزیں چلیں گی, پھر ڈھولکیوں کی میراثیوں کا آپ بن جاؤ گے. میں رہا ہوں کچھ وقت جو ہے نا, ہماری مدرسہ ایسی جگہ شفٹ ہو گیا تھا, وہاں سارے میراثی رہتے تھے. اب میں جب کبھی ہوٹل پہ چائے پینے جاتا تو وہ کوئی یوں کر کے گا رہا ہوتا تھا, منہ ٹیڑھا کر کے عجیب سا گانا گا رہا ہوتا تھا, کوئی یوں کر کے گا رہا ہوتا تھا, اور ہاتھوں میں انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے, اور مردوں نے ایسے کرتے پہنے ہوئے ہوتے تھے جو ہماری عورتیں بھی نہیں پہنتی, نیلے پیلے ہوئے ہوئے عجیب سے. تو اس وقت مجھے خیال آتا تھا کہ یہ جو فقہاء نے لکھا ہے نا کہ خاندان کا فرق, یہ ایسے ہی نہیں لکھا. اب اس خاندان میں اگر کوئی لڑکی جائے گی کسی عزت دار خاندان کی, جس نے یہ ڈھول کی میراثی, گانے سننا ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا, فلمیں دیکھنا ایک الگ چیز ہے, لیکن میراثیوں کے خاندان میں پیدا ہو جانا, ڈھولکیوں کے خاندان میں پیدا ہو جانا, وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ اس میں وہ اثرات آتے ہیں. اب ایک عزت دار لڑکی جب ان کے ہاں جائے گی, وہ 4 دن بھی نہیں چل سکتی ایسے خاندان. وہ کہے گا یہ تو ان میں تو شرافت, ان کے مردوں کو دیکھو. اس نے اپنے گھر میں اپنے باپ دادا کو دیکھا ہوگا کیسے سوبر ہیں, کیسے شریف ہیں, بات کرنے کی تمیز ہے, ان کو آداب ہے, اور یہ کیسے بات کرتے ہیں. بعض خاندان میں ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ باپ دادا سے چونکہ چور اچکے ہوتے ہیں, ابا کہیں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے کئی دفعہ, شادی ایسے گھر میں کی, وہ بھی بیگم بھی چور تھی. ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں, باپ بھی چور ہے, ماں بھی چور ہے. اب ان کے گھر میں شکایت کرو تو وہ اس لیے شکایت نہیں سنی کہ وہ سارے چور ہیں, تو اب ان کے بچے بھی اسی طرح کے چوری چکاریاں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ایک خاندان تھے, ان کے بچے پکڑے گئے تو وہ چوری کرتے, ان کو بہت مارا. تو باپ نے کہا کیا کریں یار, اب ہمارا سسٹم ہی اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے. اب جب ڈاکو ہیں, چور ہیں, قاتل ہیں, بعض خاندان میں قاتل ہوتے ہیں, وہ خاندانی لحاظ سے مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ قاتل ہیں, یہ لوگ, یہ اچھی کمیونٹی نہیں ہے ان کی, یہ حقائق ہیں. اس کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, یہ زمینی حقائق ہیں جو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور ہر پاگل سے پاگل بھی جب بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کا خاندان کیسا ہے. تو شریعت جو فطرت ہی کا دوسرا نام ہے, وہ آپ کو کیسے کہہ دے گی کہ خاندان دیکھے بغیر بس جو ہے نا فوراً نکاح کر دو, بس یہ دیکھو کہ وہ داڑھی ہے یا نہیں ہے. میں جانتا ہوں جو بعض داڑھی والے ہیں چور ہیں, بلکہ جو گھٹیا خاندان کا آدمی ہوتا ہے نا, وہ داڑھی اور پگڑی کو اپنے غلط کاموں کا ذریعہ بناتا ہے. اونچے خاندان کا گناہگار آدمی, خاندان اچھا ہو, گناہگار ہو کے بھی وہ داڑھی والوں کی عزت کرے گا اور دین کو کبھی اپنی دنیا کے لیے استعمال نہیں کرے گا. وہ ایسے لوگ بھی ہیں, خاندان اچھا ہے, داڑھی نہیں رکھی انہوں نے, نماز نہیں پڑھتے, مگر دین کی عزت کرتے ہیں, اور کبھی بھی دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بناتے. ہمارے استاد حضرت مفتی ابو الوابا صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ یہ جو لڑکے آج کل ہوتے ہیں نا, یہ جو لونڈے لپاڑے قسم کے, تو وہ جامعہ فاروقیہ میں رہتے تھے اس وقت, وہ بھی بالکل ینگ تھے, ابھی بھی ماشاءاللہ ہیں تو ینگ, لیکن وہ بالکل نومبری کا زمانہ تھا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے وہ سر
کالج کی جب چھٹی ہوتی تھی تو لڑکے نکلتے تھے, وہ بہت سارے لڑکے کا کام یہ ہوتا تھا لڑکیوں کا پیچھا کرنا. کہہ رہے ان دنوں میں ہم نے دیکھے کہ دو قسم کے لڑکے ہیں, ایک خاندانی اور ایک غیر خاندانی. جو خاندانی لڑکے ہیں نا, جن کے باپ دادا ذرا اچھی نسل کے ہیں, وہ صرف ان لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے جو بے پردہ گھوم رہی ہیں. کبھی بھی پردے والی لڑکی کی طرف وہ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے, بلکہ اس کی عزت اور اس کا احترام کرتے تھے کہ بھائی یہ پردہ کرتی ہے, نیک دیندار ہے, اس کو دین پہ چلنے دو. یہ تو دوسری جو بالکل بے پردہ گھوم رہی ہے اس کو یہ تو ہے ہی ایسی. تو جب تم نے اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کیا ہے, اتنا نمایاں کیا, تو ہم نے چھیڑ دیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے, غلط ہے, کہیں چھیڑنا نہ شروع کر دیں آپ لوگ. آپ بولے ہم لوگ خاندانی چھیڑ چھاڑ والے ہیں, ہم جا رہے ہیں. لیکن یہ فرق ہر جگہ نظر آتا ہے, ہر جگہ. اور جو نیچ اور گھٹیا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ عزت دار ہے یا بے عزت, اس نے تو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. چوروں میں, ڈاکوؤں میں بھی ہوتے ہیں کچھ, ڈاکوؤں میں. ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے, سرگودا سے وہ آ رہے تھے تو اس وقت جنگ چل رہی تھی عراق اور امریکہ کی, صدام اور امریکہ کی. تو سرگودا سے آتے ہوئے ڈاکوؤں نے گاڑی روک لی, ڈاکوؤں نے گاڑی روک لی, سب کو اتارا اور سب سے لوٹ لیا جو کچھ تھا ان کے پاس. یہ عالم تھے, داڑھی واڑی ماشاءاللہ, ان کو بلایا, ادھر آؤ, جتنے پیسے تھے واپس کیے. بولا ایک شرط پہ واپس کر رہے ہیں, دعا کرو امریکہ کی ٹھکائی ہو جائے وہاں عراق میں جو امریکہ نے حملہ کیا ہے نا, عراق امریکہ پہ غالب, صدام حسین امریکہ پہ غالب آ جائے. دعا کرتے, داڑھی واڑی دیکھ کے بولے چلو شاید ان کی دعا قبول ہو جائے. کہہ رہے یہ مجھ سے دعا کروائی اور سارے پیسے میرے واپس کر دیے. تو کہہ رہے تھے کیسے خاندانی قسم کے ڈاکو ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک جذبہ ہے بہرحال امت کے اجتماعی مفاد کا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ڈاکو ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں جتنا بڑا وہ ہے, اتنے بڑے نہیں جتنا بڑا وہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بہت سے بے نمازیوں کو بھی دیکھا ہے, بغیر داڑھی والوں کو بھی دیکھا ہے, بس میں کسی بوڑھے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. یہ باپ دادا سے یہ چیزیں چلی آ رہی تھی. عورت کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, خیال کرتے ہیں بھائی خاتون ہے, کمزور ہے, تو اس کی مدد کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاندانی تھے نا, تو کنویں سے پانی نکال کے ان دو لڑکیوں کو پلا دیا انہوں نے کہ بھئی یہ بیچاری کھڑی بھی ہیں تو میں پانی نکال کے ان کو دے دوں ورنہ ان کا نمبر بہت دیر سے آئے گا. اور وہ لڑکیاں بھی بڑی خاندانی تھی جو بتا رہی تھی کہ بھئی گھر میں چونکہ مرد نہیں ہے اس لیے ہم کنویں سے پانی لینے کے لیے آئے, مرد ہوتا تو ہم نہیں آتے, مر جا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے, بیل بجاؤ فوراً خاندانی اور غیر خاندانی کا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. مرد گھر میں اگر پڑے ہوئے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, سمجھ لو کہ حساب کتاب تھوڑا سا گڑبڑ ہے. اور اگر خواتین گھر میں بیٹھی ہیں, گھر کے جوان مرد اٹھ کے جاتے ہیں, بھائی تم بیٹھو یہاں پہ, ہم جاتے ہیں, ہم دروازہ کھولیں گے, تو یہ تھوڑا سا کیا ہے, بول لیں یار سبق یاد ہو جائے گا, تھوڑا سا خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو یہ ایک حقائق ہیں. تو میں نے جو بیان میں یہ بات کہی ہے نا کہ لڑکی غیر کفو میں, اب کفو میں تو شریعت نے تو حکم دیا کہ لڑکی کا نکاح کفو میں کیا جائے, یعنی ہم پلہ میں, لیکن کفو کسے کہتے ہیں اس میں شریعت نے ہمیں زیادہ وضاحت نہیں کی ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ جس چیز میں شریعت نے خود تفصیل بیان نہیں کی تو عرف متعین کرتا ہے. پھر عرف, تو فقہا نے بیان کیا 6 چیزیں ایسی ہیں جو کفو میں آتی ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ 6 چیزیں دیکھ کر آپ کو لڑکی کی شادی کرنی پڑے گی. لڑکے میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ 6 چیزیں. وہ 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کے برابر ہونا چاہیے یا اس سے افضل ہونا چاہیے, اس سے اونچا ہو یا اس کے کم از کم برابر. 6 چیزوں میں سب سے پہلے ہے اسلام. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اسلام. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلم سے شادی, وہ تو ویسے ہی حلال نہیں ہے. اسلام کا مطلب یہ کہ جس نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہو وہ بندہ اس لڑکی کا کفو نہیں ہے جس کے ہاں اسلام باپ دادا سے چلا رہا ہو. کیونکہ جو نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے اس کے بارے میں 100% اطمینان نہیں ہے کہ ابھی اسلام اس کے اندر کتنا آیا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو اس کا جو پوتا ہوگا نا, پوتا یعنی باپ اور دادا اگر کسی کے مسلمان تھے تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ باپ بھی مسلمان, دادا بھی مسلمان, پھر پوتے میں اسلام اچھی طرح سے راسخ ہو چکا ہوتا ہے. تو جس کا باپ اور دادا مسلمان ہو وہ اس لڑکی کا کفو ہے جس کے ہاں صدیوں سے اسلام چلا رہا ہے. کیونکہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا, کتنے ہی سوبر کیوں نہ ہو, ان کے ہاں طہارت کا اہتمام نہیں ہوتا. اگر آپ ان کو اسلام قبول کروا بھی دیتے ہیں تو یہ پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں نان مسلموں والی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب میں ہوتی ہیں,
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ ایسی توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ ان کا کلچر پرانے مسلمانوں سے اچھا ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہے. اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ لڑکی اپنے باپ کو راضی کر کے نکاح کر لے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی یہاں نکاح کر ہی نہیں سکتی. شریعت نے یہ کہا ہے کہ باپ کی رضا کے بغیر ایسی جگہ نکاح نہیں کر سکتی. باپ دیکھے گا کہ یہ نن مسلم, جو غیر مسلم ابھی مسلمان ہوا ہے, باپ اس کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کرے گا یہ پکا ہو بھی گیا کہ نہیں ہو گیا. اگر باپ کو اطمینان ہوتا ہے پھر لڑکی شادی کر سکتی ہے. تو میرے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر کفو میں لڑکی کا نکاح سرے سے ہو ہی نہیں سکتا. باپ کو اس کو راضی کرنا پڑے گا. باپ نہیں ہے تو بھائی کو راضی کرنا پڑے گا. سمجھ رہے بات کو؟ وہ اطمینان کر لے ہاں بھائی اس کے پرانے سارے جراثیم ختم ہو گئے ہیں, باپ کی اجازت کے ساتھ پھر نکاح ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہے دینداری. اسلام کے بعد بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا. دینداری, دینداری میں یہ آتا ہے کہ لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, طہارت کا اہتمام کرتی ہے, اور لڑکا کیا ہے, لونڈا لپاڑا ایک نمبر کا. ایک نمبر کا. تھوڑی بہت تو فرق ہوتا ہی ہے, تھوڑا بہت فرق اس کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتی ہے, یہ 50 دفعہ پڑھتا ہے بیچارہ. یہ نہیں, اتنے چھوٹے موٹے فرق نہیں. بالکل واضح فرق ہونا چاہیے, واضح فرق. لڑکی ماشاءاللہ نیک پرہیزگار ہے, دیندار ہے, برقع لیتی ہے, اسکارف لیتی ہے, اور طہارت کا اہتمام ہے. اور لڑکا کیا ہے, ایک نمبر کا چھڑا چھاٹ, گٹکے پیکے سے سارا گلی محلے اس نے خراب کیے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا؟ محلے میں ابے تبے کر کے گھومتا ہے. اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اتنا عجیب سا ہو کہ گدی اسٹاپ والا معاملہ ہو. امام محمد نے لکھا ہے کہ لوگ آگے اس کی چپت لگا کے چلے جاتے ہو تو اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہی نہ ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کچھ بھی کر لیں, تھوڑا سا بھی کچھ آپ ان کو گالی دیں گے تو اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کیونکہ اچھے خاندان سے ان کا تعلق. بعض ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھا کے جو مرضی کر لو تو وہ ان کو اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی, وہ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو چلتا ہے. یعنی اتنا خسیس طبیعت کا آدمی ہو کہ ہر وقت, اب یہ نہیں کہ گٹکے والے کو آپ مسترد کر دیں, مطلب یہ کہ 24 گھنٹے جیسے ہوتے ہیں نا بے روزگار قسم کے لڑکے ہر وقت گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں, پان پھینکنا اور بس ڈبو کھیلنا سارا دن, اسنوکر کھیلنا, ایک نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ. تو لڑکی اگر باپ کی اجازت کے بغیر ایسے لڑکے سے شادی کرے گی تو شریعت میں یہ الاؤ, بولو بھائی, نہیں. یہ نکاح سرے سے منعقد ہوگا ہی نہیں, کیونکہ اس میں لڑکی کی صرف رائے نہیں ہے, لڑکی کے خاندان کو بٹا لگے گا. لوگ تانا دیں گے لڑکی کے باپ کو کہ تمہاری بیٹی کہاں گئی, اس کا مطلب تم لوگ ہو ہی اسی قسم کے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اس قسم کے ہو. بیٹا کہیں بھی شادی کر لے اس سے ذلت نہیں ہوتی, وہ تو مرد ہے. یہ احکام جو شریعت نے کفات کے بیان کیے لڑکی کے لیے بیان کیے, مرد کے لیے بیان نہیں کیے. مرد کو تو اجازت ہے عیسائی سے بھی شادی کر سکتا ہے, عیسائی لڑکی سے بھی, کیونکہ عورت شوہر کے تابع ہوتی ہے. وہ تو جتنی کمتر ہوگی نا اتنا ہی فرما بردار بن کے رہے گی, اس کو اپنے شوہر کی برتری کا احساس ہوگا. کوئی کسی بھنگن کی شادی ہو جائے کسی قریشی سے, جو سید سے, قریشی سے مراد اوریجنل سید, ورنہ آج کل ہاشمی سرمے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بک رہے ہیں, وہ سب نے اپنے آپ کو قریشی بنایا ہوا ہے. تو کوئی اونچے خاندان کا مرد اگر نکاح کر لے گا نا اپنے کسی کمتر میں, اس میں نقصان نہیں ہے, کیونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے. تو اب دوسری چیز ہو گئی کیا, دینداری ہو گئی. دینداری میں واضح فرق اگر آ رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. تیسری چیز ہے پیشہ. لڑکی کا جو خاندان ہے ان کا پیشہ بہت اونچا ہے, جیسے کوئی فوج میں بریگیڈیئر کرنل ہیں وہ لوگ, یا یہ کہ انجینئر ڈاکٹر ہیں ان کے یہاں, یا یہ کہ ان کا بزنس ہے بہت بڑا, کوئی ایسا عزت والا بزنس نہیں کہ لیٹرین کا کاروبار ہے ان کا, یہ نہیں ہے, خون اٹھانے کا کاروبار, یہ نہیں. بزنس ہے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے وہ معاشرے میں. اور لڑکا جو ہے اس کا جو بزنس ہے یا اس کا جو کاروبار ہے وہ معاشرے میں ایک کمتر سمجھا جاتا ہے. آخرت میں تو ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے, لیکن جب ایک چیز سمجھی جاتی ہے, جیسے میں نے بنگی کی مثال دی, تو یہ بھی لڑکا جو ہے لڑکی کے ہم پلہ اور کفو نہیں ہے. اس سے بھی لڑکی اگر باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے نسب. جو پیغمبروں کے نسب ہیں, انبیاء کی اولادیں ہیں, ان میں انبیاء سے کچھ چیزیں جسے کہتے ہیں انہیریٹڈ, وراثت میں منتقل ہوتی ہیں.
عرب آپ کو سارے سخی نظر آئیں گے, کنجوس نہیں ہے عرب, چاہے کتنے عیاش کیوں نہ ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو بلڈ میں اللہ نے سخاوت رکھی تھی وہ ان میں خود بخود ٹرانسفر ہوئی ہے لاشعوری طور پر. عرب میں کنجوس, آپ دیکھو مدینہ میں جا کے افطاری کا منظر دیکھو, مکہ میں جا کے افطاری کا منظر دیکھو. اور یہ تو وہ ہے جو دکھا کے کر رہے ہیں, جو خفیہ صدقے کرتے ہیں نا عرب, وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ اور اس شخص کے علاوہ جو کر رہے صدقے. عربوں میں ایسی بہت مثالیں آج بھی ہیں, ایسے نوٹوں کی گڈی نکال کے فقیر کو پکڑائی کہ بس اس فقیر کو پتا ہے, اور خود بھی نہیں گنے, یوں اٹھا کے لے نکل یہاں سے. ہمارے اندر نہیں ہے یہ چیزیں, ہم تو گنتے ہیں, 8 آنے دیتے ہیں اس کو جو وائپر لگا کے جاتا ہے نا, 8 آنے پکڑ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کے پاس پیسہ ہے, جب پیسہ نہیں تھا پھر بھی ایسے ہی تھے. حاتم طائی کس میں گزرا ہے؟ عربوں میں گزرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت تو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. مہمان آئے ہیں, فما لبث ان جاء بعجل حنید, ابھی پوچھا بھی نہیں کہ انسان ہو یا فرشتے ہو, بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی. بات شروع کرنے سے پہلے بھنا ہوا بچڑا سامنے لا کے رکھ دیا, بسم اللہ کرو, پھر دیکھیں گے کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا ہو, پہلے یہ کھاؤ. بھنا ہوا بچڑا ہم کاٹ میں نہیں کر سکتا بھائی, جو یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں, میں نہیں کر سکتا. تو ایسی سخاوت. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں جو پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں نسب کے اعتبار سے, وہ جیسے سید ہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہے جو پیغمبروں کی اولادوں میں. آخرت میں نہیں ہے, آخرت میں تو ابو جہل جہنم میں جائے گا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ پیغمبروں کی اولادوں میں. اور حضرت بلال جنت میں جائیں گے, حالانکہ کسی پیغمبر, وہ تو حبشی غلام تھے, لیکن آخرت میں تو دنیا کے لحاظ سے, دنیا, کیونکہ نکاح تو ایک دنیاوی چیز ہے نا, ابھی جنت میں تھوڑی ٹہل رہے ہیں ہم, ابھی تو یہاں کے حقائق کے لحاظ سے, یہاں کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ زندگی ان کی گزر بھی سکتی ہے کہ نہیں گزر سکتی. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. 5ویں چیز ہے خاندان. عرف میں جو خاندان اچھے سمجھے جاتے ہیں, دیکھو ہندوؤں میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ آپ کہیں گے ہندوؤں میں بھی تو کچھ خاندان جو ہے نا وہ ہے نا, ذات پات کا فرق ہے نا, کچھ گھٹیا ہیں کچھ اعلیٰ ہیں. ہندوؤں میں اور اسلام میں فرق ہے. ہندوؤں میں جو گھٹیا ہے نا, چاہے وہ عادات کے لحاظ سے کتنے ہی اچھے ہو جائیں, انہوں نے جب ایک دفعہ گھٹیا ہونے کا ان پہ اسٹیمپ لگا دی تو وہ گھٹیا کبھی بھی اعلیٰ نہیں بن سکتے. وہ کہتے ہیں یہ نسل ہی خراب ہے. ہم نسل کو نہیں خراب مانتے, ہم کہتے ہیں کچھ خاندان اپنی حرکتوں اور نیچ گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے میراثیوں کی مثال دی, ڈھولکیوں کی, ان کے مرد بیٹھ کے سارا دن ناخن کتنے عورتوں کی طرح بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے نیل پالش. اب آپ یہ نیل پالش لگائیں مرد ہو کے, اور وہ چوڑی دار پاجامہ پہن کے گھر جائیں, آپ کو آپ کے گھر کی عورتیں گھسنے دے دیں گی؟ بولیں کیا ہو گیا؟ تو وہ یہی تانا دیں گی کہ کسی میراثی کے پاس سے بیٹھ کے آ رہے ہو کیا, کسی ڈھولکی کے پاس سے بیٹھ. اگرچہ آپ گانے سنتے ہو, ناچ بھی لیتے ہو, لیکن ناچنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی باقاعدہ میراثی ہونا ایک الگ چیز ہے. کبھی کسی چیز پہ آدمی مٹک جائے وہ ایک الگ چیز ہے. تو کوئی بھی اپنی نسبت اس طرف نہیں کرتا کہ ہم باقاعدہ گانے بجا لیں, ہمارا خاندانی پیشہ ہی یہ بن جائے, اس کو کوئی قبول نہیں کرتا. یہ تو الگ بات ہے کہ آج کل ڈھولکیوں اور میراثیوں کو ٹیلی ویژن نے عزت دے دی ہے. وہ تو حدیث میں آتا ہے, کیونکہ قرب قیامت میں فرمایا کہ ذلیل لوگ عزت دار بن جائیں گے اور عزت دار لوگ ذلیل کہلائیں گے. وہ تو ایک قیامت آنے والی ہے نا, تو اس لیے ہر چیز الٹی ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے قوم کا پست ترین اور ذلیل ترین آدمی حاکم بنے گا, اور جو ہے نا عزت دار لوگ کیا ہوں گے, بےچارے پست ہو جائیں گے. تو وہ وقتی طور پر پست ہیں, لیکن حقیقت میں تو وہ بہرحال عزت دار ہیں. تو یہ کون سا نمبر ہو گیا؟ 5واں. تو 5ویں چیز ہے خاندانی شرافت. 6ٹھی چیز میرے دماغ سے نہیں, ہاں 6ٹھی چیز ہے مال. مال میں بھی کفات ضروری ہے. مال میں کفات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے ہمارے ہاں ان 5 چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی, دولت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, جبکہ شریعت نے دولت کو اس معاملے میں بالکل بھی اہمیت نہیں دی ہے. دولت کو اتنی اہمیت بس دی ہے کہ لڑکا مہر ادا کرنے پر قادر ہو, اتنا مہر جتنا اس خاندان کی لڑکیوں کا ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا, جس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اس کی بڑی بہن کو مہر ملا تھا 3 لاکھ روپے, اور ان کے ہاں خاندان میں یہ مہر ہے, یہ رواج ہے ان کے.
تو آپ اگر مہر 3 لاکھ روپے کہیں سے کر کے انتظام کر دیتے ہو تو آپ شریعت کی نظر میں لڑکی کے ہم پلہ اور کفو سمجھے جاؤ گے، چاہے جیب میں 1 ٹکا بھی نہ ہو، بے روزگار ہو آپ. کیوں؟ فقہا کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٍ، جب آپ کے ہاتھ پاؤں میں کمانے کی طاقت ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ عملی طور پر کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے، اس لیے کہ روزگار 1 سیکنڈ میں ملتا ہے اور 1 سیکنڈ میں چھوٹتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ممکن ہے آپ آج جس داماد کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہے، این ممکن ہے کل روڈ پہ آ جائے، اور ممکن ہے جو بالکل بے روزگار ہے شادی کرے اور نوٹوں میں کھیلنا شروع کر دے. تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ وہ عملی کما کیا رہا ہے، وجہ اس کی لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٍ، مال صبح ہوتا ہے شام کو غائب، شام کو ہے صبح کو غائب. فقیر لوگ ایک دم کروڑ پتی بن جاتے ہیں، بزنس چل پڑتا ہے. اور نکاح کی برکت سے تو اللہ نے ویسے ہی وعدہ کیا ہے کہ نکاح کرو گے تو میں مال میں برکت دوں گا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے نکاح پڑھائے ہیں کہ شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پیسے ہی نہیں تھے، پھر بھی آپ نے نکاح پڑھایا کہ بھائی کوئی بات نہیں، بیوی آئے گی تو برکت بھی آئے گی ساتھ ساتھ. تو اس چیز کو شریعت نے فوکس نہیں کیا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم سب سے زیادہ کس کو فوکس کرتے ہیں؟ پیسے. بھنگی ہو چمار ہو مگر گھر اپنا ہو، اس کا میراثی ہو ڈھولکی ہو مگر گھر کرائے کے گھر والے کو لوگ دیتے ہی نہیں. بیٹی او بھائی جو اپنا ذاتی گھر ہے وہ بھی کرائے کا ہی ہے، اس میں سے بھی جنازہ اٹھے گا، یہاں سے بھی نکلو گے، اپنے گھر سے بھی نکلو گے، تمہیں اچھا داماد مل رہا ہے بسم اللہ کر کے شادی کرو، کوئی بات نہیں، کرائے کے گھر پہ رکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا اس سے، مگر وہی کہ خاندان میں ناک کٹ جائے گی، لوگ بولیں گے کرائے والے کو دے دیا، تو پھر بٹھاؤ بوڑھا کرو گھر میں بٹھا کے. شریف آدمی ہے تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہو، غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن مہر کی شریعت میں بہت اہمیت ہے، اتنا مہر دے سکتا ہو. آج کل تو مہر اتنے تھوڑے تھوڑے ہو گئے، 25-25 ہزار روپے مہر ہو رہے ہیں آج کل. تو یہ میرا بیان اب سمجھ میں آیا، یہ اب فیس بک پہ چڑھا دیے گا جس کی سمجھ میں نہیں آیا. ایک آخری بات کہ دنیا میں بھی اس کفات کا بہت اعتبار کیا جاتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو منتخب کرتے ہیں، پیغمبروں کو، اچھا کفات میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، 6 تو وہ ہیں جو پکی ڈھکی ہیں، کچھ چیزیں فقہا نے اور بھی بیان کی ہیں. ایک یہ بھی بیان کی ہے فقہا نے کہ بہت ذہین لڑکی اگر ہے اور ایک لڑکا بالکل عجیب سا ہے، یعنی جب بھی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار یہ نہ کرتا تو مناسب تھا، اس قسم کا بیوقوف سا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ ذہین لڑکی کے ہم پلہ یہ بیوقوف بولو نا بھائی نہیں. کیونکہ لڑکی جب دیکھے گی، لڑکی تو یہ چاہتی ہے میرا میاں مجھ سے اعلیٰ برتر ہو، یہ مجھے سمجھائے، جا کے وہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح چلا رہی ہے تم، وہ کہے گی یہ تو اس نے مجھے پالنا تھا، الٹا میں اس کو پال رہی ہوں جا کے نالائق. تو ایسے لڑکے سے بھی لڑکی اگر باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو وہ نکاح کالعدم ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 باتیں رہ گئیں. وہ چونکہ مجھے کریڈٹ جا رہا ہے، مولویوں کو جا رہا ہے، اس لیے وہ بھی بتاؤں گا میں. فقہا نے لکھی ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، عالم علمی استعداد اس کی مضبوط ہے اور کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، عالم ہے، علم میرے اوپر اس لحاظ سے جا رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لحاظ سے ایسا لگتا ہوں، ورنہ حقیقت میں اس میں شامل نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لحاظ سے تو آپ لوگ تو عقیدت کرتے ہیں تبھی تو آئے ہوئے ہیں نا یہاں بیٹھے. تو فقہا نے بیان کیا ہے کہ کوئی اگر عالم ہے، علم مضبوط اور پختہ ہو اور کسی ایسے کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جو علانیہ ہو، تو وہ ہر ایک کا کفو ہے، چاہے وہ کسی خاندان سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، یا کسی بھی مالی لحاظ سے غریب ہو یا مالدار ہو. وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے علم کو ایسی عزت اور فوقیت دی ہے کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ علم جب مضبوطی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے اور کسی کبیرہ اعلانیہ مبتلا کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تو عالم ہی نہیں ہے، جو اپنے علم پر خود عمل نہیں کر رہا وہ تو پھر گھٹیا اور 2 نمبر آدمی ہو گیا نا، وہ تو پھر بہت ہی کوئی نیچ خاندان کا ہوا جو علم استعمال کر کے اس علم کو غلط چیزوں میں استعمال کر رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ابھی ماضی میں چند مثالیں بھی سامنے آئی ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت مفتی، میں نے کہا حضرت مفتی صاحب نہیں ہے بھائی وہ ٹھیک ہے، ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں عالم ہے، اتنے بڑے مفتی ہیں، وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ان کو اپنی ذلت کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ عالم ہی نہیں ہے، اگرچہ کیونکہ قرآن کے مطابق عالم حقیقی معنی میں وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو.
جو علم پر عمل ہی نہیں کرتا وہ جاہل ہے، ورنہ پھر شیطان کو بھی مفتی ماننا پڑے گا، علم تو شیطان کے پاس بھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی آپ کو مفتی ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ بڑے بڑے علماء سے زیادہ اس کے پاس علم تھا، مگر اس نے اپنے علم کو گمراہی کے راستے پہ استعمال کیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، غلط۔ تو وہ عالم جو یعنی اہل حق میں سے ہو، تو اس کے بارے میں فقہاء کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی کفو، وہ ہر ایک کا کفو ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے وہ، کیونکہ علم کی ایک فضیلت ہوتی ہے، علم جہاں ہوتا ہے نا، آپ ہر مجلس پہ حاوی ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر علم اللہ نے دیا ہے تو ہر جگہ دلائل کے لحاظ سے آپ کا پلہ بھاری ہوگا، تو وہ خود بخود لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو وہ پھر ہم پلہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز، عالمہ اور لڑکی جو اگر عالمہ ہو، یہ بھی ایک مسئلہ بیان کیا فقہاء نے، لڑکی اگر عالمہ ہے، بشرطے کہ واقعی عالمہ ہو، مضبوط علم رکھتی ہو، باعمل ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کا کفو عالم کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے سمجھانا آپ لوگوں کو، یعنی کسی بھی غیر عالم سے اگر اس کا نکاح کیا جائے گا تو وہ نکاح غیر کفو میں نکاح کہلائے گا۔ آ رہی ہے؟ آ گئی؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنی بھی بنات کے مدارس سے جو فارغ التحصیلات ہیں اب ان کے لیے آپ مفتیوں کے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ دو وجہ سے صحیح نہیں ہے، ایک تو یہ کہ ہر بنات کے مدرسے سے فارغ ہونے والی عالمہ ہوتی نہیں ہے۔ ہر مدرسے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ 2% لوگ ہوتے ہیں پڑھنے والے اور محنت کرنے والے، 98% صرف کھانے پینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اسکولوں میں بھی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی ہے، بنات کے مدرسوں میں بھی ہے، سب جگہ ہی ہو رہا ہے۔ بلکہ یونیورسٹیوں میں 1% ہوتے ہیں، مدرسوں میں تھوڑا سا ریشو پڑھائی کا زیادہ ہے۔ یونیورسٹیوں میں تو 1% ہوتا ہے جو پڑھنے آیا ہوتا ہے، باقی تو سب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری یونیورسٹی ہے کہاں پہ۔ کراچی میں تو عجیب ہی حالات ہیں۔ تو باقاعدہ اس نے مضبوط علم حاصل کیا ہو اور اس علم پر عمل بھی کر رہی ہو، عالمہ بن گئی مگر شرع پردہ نہیں کرتی ہے تو کبیرہ علانیہ گناہ ہے۔ تو اگر کوئی باقاعدہ ایسی عالمہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ عالم کے علاوہ پھر اس کا نکاح کسی اور سے درست، بولو بھائی نہیں، اس کے باپ کو چاہیے کہ اس کے لیے پھر کسی عالم ہی کا رشتہ تلاش کرے، کیونکہ ہمارے حضرت تو اس معاملے میں بہت حساس تھے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے تھے کہ عالمہ کا نکاح غیر عالم سے کرنے میں علم کی توہین ہے۔ وہ کسی غیر عالم کے ماتحت بن جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا کہ ماتحت بننے سے وہ علم کی، بھئی علم کو تو برتر ہونا چاہیے نا، تو شوہر عالم ہو اور لڑکی غیر عالمہ ہو یہ تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن لڑکی عالمہ ہو اور شوہر کیا ہو، بیچارہ بالکل فارغ، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نہ آتا ہو، تو اس کے لحاظ سے یہ نکاح ہم پلہ نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت نے اس کا حل تجویز کیا تھا کہ لڑکیوں کو عالمہ ہی نہ بنایا جائے، کیونکہ آج کل رشتے مارکیٹ سے شارٹ، بیٹھے رہو گے تو پھر بعض عالم، ہمارے ہاں عالم جو بنتے بھی ہیں وہ اکثر گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں، وہ شہری لڑکیاں ان کے ساتھ میچ نہیں کر پاتی، وہ پھر ایک یہ فرق آ جاتا ہے۔ اور شہری لوگوں میں عالموں کی تعداد، شہری لڑکوں میں عالموں کی تعداد بہت کم ہے، تو اگر آپ عالم کے اس میں بیٹھے رہیں گے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ پھر لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، اور پھر عالم میں یہ بھی ضروری ہے باعمل بھی ہو، تو بہت سے عالم ہیں باعمل نہیں ہوتے، بہت سے ماؤں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کسی عالم سے کری اور پھر ایسا پچھتائی ہیں وہ سالہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، ایسے بھی ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، میرے شاگرد تھے، عالم بن رہے تھے، میرے بھی شاگرد تھے اور بڑے ذہین تھے، کلیت الشریعہ میں تھے جو تھوڑا سا اوپر لیول کا شعبہ ہے، انجینئر بھی تھے، قربانی دے کے آئے مدرسے میں عالم بنے۔ تو میرے بیان ایک صاحب سنا کرتے تھے، وہ اپنی بیٹی کے لیے بڑے پریشان تھے، کہہ رہے یار میری بیٹی ہے، دیندار ہے اور ماشاءاللہ اللہ نے اس کو حسن و جمال بھی بہت دیا اور ہر طرح سے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا مجھے کوئی ملا تو بتاؤں گا، آپ دل تو چاہ رہا تھا خود ہی ٹرائی کر دوں، لیکن میں نے کہا پٹھان ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے، میں نے کیا نہیں ٹرائی ہے، ممکن ہے میں کرتا تو شاید ہو بھی جاتی، لیکن میں پٹھان بھائی ہے نا، کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، غیرت کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ وہ ایک آدمی کسی پٹھان کے اگر رشتہ لے کر گیا، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا، تو پٹھان نے دھنائی لگائی اسے ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو خان صاحب پھر انکار ہی سمجھوں اب اتنی دھنائی لگا دی ابھی بھی انکار نہیں سمجھے۔ تو
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بتاؤں گا. تو میں دیکھنے لگا کوئی 2 صحابہ میں کوئی ہوا. اتنے میں جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے میرے شاگرد سے اس کی شادی کر دی. مجھے نہیں بتایا. شادی ہو گئی اور بھائی رخصتی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اب 1.5 سال کے بعد مجھے ملے, کہنے لگے یار میں بہت بری طرح پچھتا رہا ہوں. کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں آپ کے شاگرد سے میں نے شادی کی اور بہت عذاب میں آ گیا ہوں میں. کیا بھائی؟ کہہ رہے وہ تو سالہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اور گھر داماد بنا ہوا ہے. جب سے شادی ہوئی ہے مدرسہ بھی چھوڑ دیا اس نے. کہہ رہے میرے گھر پہ آ کے پڑا رہتا ہے, نہ کماتا ہے. کہہ رہے میں عالم بن رہا ہوں, میں کیوں کماؤں؟ ٹھیک ہے نا. یعنی جب سے شادی ہوئی ہے نا اپاہج. اور کہہ رہے نماز کے لیے نہیں اٹھتا, کہہ رہے میری طبیعت خراب ہے. بھائی جمعے کے لیے بھی تیری طبیعت خراب ہے, چلو ایک جمعہ خراب ہو گئی, دوسرے جمعے خراب ہو گئی. کہہ رہے بہت بیزار ہوں. اور پھر جو ہے نا کیا نام ہے, حالانکہ پورے ارینج میرج ہوئی تھی, سب انوالو تھے اور وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا جب آپ میرے شاگرد سے شادی کر رہے تھے تو مجھ سے تو پوچھ لیتے. میں نے کہا اس کو تو میں جانتا ہوں, یہ پاگلوں کی سب سے بڑی قسم ہے یہ. اور وہ جو پہلا والا واقعہ سنا ہے نا جمعے کی نماز میں پڑا ہوا ہے پوستیوں کی طرح, وہ مجھے اتنے پریشان کر رہی ہے. مردہ لاش ہے جس سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے, ہلتا ہی نہیں ہے کم بخت, ہلتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب ایک غلطی آپ سے ہو گئی تو اب اس سے طلاق لے لو. کہہ رہے نہیں طلاق نہیں, میں اس کا علاج کرواؤں گا, اس کو ٹیبلٹ کھلاؤں. میں نے کہا طلاق لو اس سے. خیر انہوں نے طلاق لے کے پھر اس کی شادی کر دی کہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو حساب کتاب ہے نا, طلاق لینے کے بعد بھی میری ہمت نہیں ہوئی پیغام بھیجنے کی. وہ پٹھان ہے نا, لگائے ہوئے میں تیرے سے مشورے اس لیے لے رہا تھا, تو ہمت نہیں ہے میری. تو خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہم نے بتایا نا کہ عالم ہر ایک کا کفو ہے, عالم کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں بھی اٹھا کے بس عالم دیکھ کے پکڑا دو. یہ پھر بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ میں نے اپنے بیان کا خلاصہ سنایا آپ کو کہ وہ ایک دوسرا سوال تھا لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا. دوسرا سوال میرے بارے میں وہ بھی اعتراض ہے. وہ اچھا ایک چھوٹی سی بات اسی تاکہ موضوع دیکھو, انگریز نے قانون بنایا ہے فوج میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے ISSB کا امتحان لیا جاتا ہے. فوجی یا رنگروٹ بھرنے کے لیے نہیں. اب ISSB کے امتحان میں گورا بھی یہ دیکھتا ہے کہ بندہ خاندانی ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں گورا بھی نوٹ کرتا ہے. کیوں؟ ISSB کے امتحان میں کچھ سوالات ایسے ہیں جس سے آپ کے ایک تو ان میں وہی دیکھتے ہیں کہ قد کاٹ ہونا چاہیے, پرسنالٹی ہونی چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ جو آفیسر بنتا ہے اگر اس کی پرسنالٹی نہ ہو تو پھر نیچے کا فوجی اس کی اطاعت کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے. یہ فطرت ہے. انبیاء کرام کا میں بتا رہا تھا کہ انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں کوئی نبی بدصورت نہیں آیا, کوئی نبی کسی ایسے خاندان میں نہیں آیا جس سے لوگ اس کی حرکتوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہوں. اس کی وجہ بھی علماء یہ, کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جن کو کوئی ایسی عیب دار بیماری ہو جس عیب دار بیماری کو لوگ ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں. انبیاء کو جو بیماریاں ہوتی تھیں, زکام ہو گیا, بخار ہو گیا, بس یہ بیماری انبیاء کو ہوتی تھی. کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی تھی جس سے لوگ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. کوئی نبی ایسے نہیں دنیا میں آئے جو ایک ٹانگ سے معذور ہوں, ایسا نہیں تھا. کوئی نبی ایسے دنیا میں نہیں آئے جو ایک آنکھ سے معذور ہوں یا دونوں آنکھیں نہ ہوں. تو اسی وجہ سے اللہ تمام انبیاء کو ہر قسم کے عیب سے بچاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اپنا رہبر بنانے میں, فالو کرنے میں عار اور ذلت محسوس نہ کریں. جو کانا دجال آئے گا نا وہ کانا ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خدا نخواستہ کوئی کانا ہے یا نابینا ہے وہ گھٹیا ہے, نہ تو آخرت میں تو نابینا جنت میں ان کے لیے تو ضمانت ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی میں نے دونوں آنکھیں لے لی, اللہ فرماتے ہیں, اور اس نے صبر کیا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نابینا کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھیں لی اور اس نے اس غم پر صبر کر لیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. کتنا بڑا مقام. مگر کوئی نبی نابینا نہیں آئے, کوئی نبی, اس لیے کہ دنیا کے لحاظ سے ہے بھئی. تو اب میرا خیال ہے وہ اچھی طرح بات کلیئر ہو گئی ہوگی.